بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال جب میں حج سے فارغ ہوا تو حرم شریف میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگ حج کو آئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے کہا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ اس نے کہا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں بے چین ہو گیا، بے حد پریشان ہو گیا۔ دل میں خیال کیا کہ اتنے لوگ دور دراز سے آئے، اتنی مشکلات انہوں نے برداشت کی، تمام محنت اور مشقت برباد ہو گئی۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک موچی ہے اور ان کا نام علی بن الموافق ہے، وہ حج کو نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو خواب سے بیدار ہو گیا۔ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ دمشق جا کر اس کی زیارت کروں۔ جب میں دمشق پہنچا تو اس کا گھر تلاش کیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک شخص نکلا۔ میں نے نام پوچھا۔ اس نے کہا علی بن الموافق۔ میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ہاں کرو۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا موچی کا کام کرتا ہوں۔ پھر میں نے خواب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ اس نے نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو میں نے کہا مجھے اپنے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی۔ میں نے جوتیوں کے کام سے 3000 درہم جمع کیے۔ اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی نے جو کہ حاملہ تھی مجھ سے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے آج گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ اور میرے لیے تھوڑا سا گوشت ان سے لاؤ۔ میں گیا اور ہمسائے نے مجھے بتایا کہ 7 دنوں سے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ آج اتفاقاً میں نے ایک مردار گدھا دیکھا تو اس سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ کر لایا اور اس کو پکایا ہے، مگر وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے انتہائی دکھ ہوا اور اسی وقت میں گھر گیا اور وہاں سے 3000 درہم اٹھا کر ہمسائے کو دے دیے اور کہا کہ اس سے اپنے بال بچوں کا گزارا کرو، میرا حج یہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے صدقہ اور خیرات کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب کوئی مسلمان صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔